بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 17 مئی بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف جو اڈیالہ جیل میں القادر ٹرسٹ کیس ہے اس کی سماعت ہوئی ہے، بہت اہم سماعت تھی، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج ایسا کیا ہوا کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے معزز جج صاحب کو سماعت نہیں کرنے دی اور سماعت ایک ہفتے کے لیے ملتوی ہونی پڑی۔ پھر اس میں جو عمران خان کی جانب سے آج گفتگو کی گئی ہے، ڈیٹیل تفصیلی گفتگو کی گئی ہے اپنی پیشی سے متعلق، سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیشی سے متعلق جو عمران خان نے گفتگو کی ہے وہ بہت اہم ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بتائیں گے کہ جو مبینہ بیٹی ایک کیس تھا عمران خان کے خلاف، نااہلی کیس تھا، جس پہ 3 رکنی بینچ میں سے 2 ججز نے فیصلہ جاری کر دیا تھا کہ درخواست ناقابل سماعت ہے، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک اعلامیہ جاری کیا تھا کہ اب یہ دوبارہ سماعت کے لیے مقرر ہوگا۔ وہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے اور اتنا تگڑا بینچ بنا ہے کہ وہ ناقابل سماعت تو ہے ہی ہے، چونکہ 2 ججز کا جوڈیشل آرڈر آ گیا، وہ اس کے علاوہ بھی بڑا تگڑا فیصلہ دینے جا رہی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، اور اڈیالہ جیل میں سیاسی جو گفتگو پر پابندی سے متعلق کیس تھا اس کو عمران خان کی درخواست کو قابل سماعت قرار دے دیا ہے اور حکومتی موقف کو مسترد کر دیا ہے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ آج اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس، جس میں عمران خان کی ضمانت حال ہی میں منظور ہوئی ہے، اور عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف صفحہ مثل پہ کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ آج عدالت میں سماعت شروع ہوئی تو سماعت شروع ہوتے ہی جو جج ہیں ناصر جاوید رانا صاحب، وہ عدالت میں بیٹھے تھے اور بشرا بیگم تشریف لائیں، اور انہوں نے آتے ہی جج صاحب پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ جج ناصر جاوید رانا کے روبرو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت شروع ہوتے ہی جو بشرا بیگم ہیں وہ روشنوں پر آ گئیں، انہوں نے جج پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ بشرا بی بی نے کہا گزشتہ سماعت میرے بغیر کی گئی اور میں انتظار کرتی رہی۔ اس پر عدالت نے کہا گزشتہ سماعت بغیر کارروائی ملتوی ہوئی تھی۔ بشرا بی بی نے کہا ہمیں کسی نے سماعت ملتوی ہونے پر آگاہ نہیں کیا، میں ناانصافیوں کا شکار ہوں، ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے جیسے سابق ججز پر ہمیں اعتماد نہیں تھا۔ جج صاحب نے کہا کہ گزشتہ سماعت جیل انتظامیہ کی استدعا پر ملتوی کی تھی۔ عدالت نے ملزمان کے وکلاء سے پوچھا کہ کیا آپ بھی عدم اعتماد کرتے ہیں؟ اس پر وکلاء نے استدعا کی کہ ہمیں عدالت پر اعتماد ہے، تاہم موکل سے مشورہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ سماعت میں 1.5 گھنٹے کا وقفہ آیا اور اس حوالے سے عمران خان اور وکلاء 1.5 گھنٹے تک بشرا بیگم سے گفتگو کرتے رہے۔ بعد ازاں بشرا بی بی اور وکلاء نے دوبارہ عدالت سے جو عدم اعتماد کی درخواست تھی اس کو واپس لیتے ہوئے اعتماد کا اظہار کیا۔ سماعت کے آغاز پر جو یہ بات بھی سامنے آئی کہ عمران خان اور بشرا بیگم پریشان تھیں اور وہ عمران خان کے ساتھ بھی ان کی گفتگو ہوئی۔ پھر کچھ میڈیا نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ عمران خان کی بہنوں سے بھی الگ بیٹھیں، اپنی بیٹیوں سے ملاقات کی۔ عمران خان اور بشرا بیگم بار بار ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کے کوئی سرگوشیاں کر رہے تھے، تو خیر وہ فیملی معاملات ہیں، اس کے اوپر ہم نے کیا بات کرنی۔ بشرا بی بی نے دوپہر 2 بجے کمرہ عدالت میں نماز ظہر ادا کی۔ ملزمان کے وکلاء نے مشاورت کے بعد عدالت میں نئی درخواست دائر کی۔ درخواست میں نیب عدالت سے دیگر مقدمات کی طرح ان مقدمات کو بھی ہر 14 روز بعد کیس کو سننے کی استدعا کی، جسے عدالت نے منظور کیا۔ آج 90 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں ایک اور درخواست دائر کی گئی تھی۔ کل پولیس والوں نے کیا کیا، آج 17 مئی ہے اور 16 مئی کو رات کے وقت جو عمران خان کے وکلاء ہیں ان کے گھروں میں وکلاء کہتے ہیں کہ ہمیں ہراساں کرتے ہوئے ہمارے گھروں پر طلبی کا نوٹس دیا گیا کہ عمران خان کا کل کیس لگے اور آپ نے پیش ہونا ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اس پر کارروائی کا اور نوٹس کی جو سمننگ کا جو طریقہ کار تھا اس کے اوپر ایک درخواست دی، اور ایک درخواست دی کہ جی 14 دن کے بعد آپ سماعت کیا کریں، اور جو سماعت ہے وہ 14 دن کے وقفے سے کیا کریں۔ اس کو بھی منظور کر لیا عدالت نے، اور ابھی فی الحال آج کوئی سماعت نہیں ہوئی۔ آج ایک گواہ کے بھی بیانات قلم بند نہ ہو سکے، اور اب اگلی تاریخ 22 مئی کو ہے۔ عدالت نے کہا کہ 22 مئی کو ہم پھر آگے 14 دن کی تاریخ دیں گے، چونکہ آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی تو ہم 22 مئی کو کارروائی کر کے پھر اس کو آگے بڑھائیں گے۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے جو آج اہم گفتگو کی گئی ہے میڈیا کے ساتھ، اور اس میں اپنی پیشی سے متعلق جو انہوں نے گفتگو کی ہے، عمران خان کا کہنا ہے کہ میں آرمی چیف عاصم منیر کو خط لکھوں گا، آرمی چیف کو خط اپنی ذات کے لیے نہیں، میں اپنے ملک کے لیے لکھوں گا، انہیں بتاؤں گا کہ آزاد کشمیر میں جو ہو رہا ہے اور ملک جہاں جا رہا ہے اس پر ہمیں سوچنا پڑے گا، فوج اور لوگوں کو آمنے سامنے نہیں کیا جا سکتا۔ اڈیالہ جیل میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فارم 47 کے بینیفیشری سے جب کوئی سوال ہوتا ہے تو وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ کو بچانے کے لیے ججز اور میڈیا پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب جھوٹ پر بیٹھے ہیں۔
فارم 47 کا بینیفیشری گورنر خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور پر ذاتی حملے کر رہا ہے۔ فارم 47 کے بینیفیشری ہی جسٹس بابر ستار پر لفظی حملے کر رہے ہیں۔ مصنوعی جمہوریت کو چلایا جا سکے، عمران خان نے کہا کہ ہم نے پنجاب اور KPK کی حکومتیں ایجنسیوں کے دباؤ سے بچنے کے لیے ختم کی۔ نگران وزیر اعظم کے بیان کے بعد اس حکومت کے پاس کیا جواز ہے؟ کاکڑ نے حنیف عباسی کو طعنہ دے کر شہباز شریف کو پیغام بھیجا۔ عمران خان نے کہا کہ چیف جسٹس ایک دبنگ آدمی ہیں، بلوچستان میں کنٹرولڈ حکومت بنائی جس سے آزادی کی تحریک مزید تیز ہو رہی ہے۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ ہماری 9 مئی اور 8 فروری کے حوالے سے پٹیشنز کو کیوں نہیں سنا جا رہا؟ ہمارا ٹرائل بھی آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی نواز شریف کے ٹرائل کی طرز پر چلایا جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ٹرائل کی کارروائی نارمل انداز میں آگے بڑھائی جائے۔ سپریم کورٹ میں میری پیشی براہ راست نشر نہیں کی گئی، میں سپریم کورٹ سماعت میں بات کرنے کے لیے بےتاب رہا، امید کرتا ہوں میری اگلی پیشی کو براہ راست نشر کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا آج اڈیالہ جیل میں سب غریب قیدی ہیں، پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی آج تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کریں، ان کے لیے جیل کے دروازے کھول دیے جائیں گے، ان سے کیا مذاکرات کریں جن کے پاس پاور ہی نہیں ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ بشرا بی بی نے میڈیکل ٹیسٹ نہیں کرائے، اس پر انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ موقف اپنایا کہ آپ خون کے 2 نمونے لیں، ایک پیمز اور دوسرا شوکت خانم کو بھیجیں۔ مجھے پیمز کی رپورٹس پر اعتماد نہیں ہے، پیمز والوں نے پہلے میرے خون سے کوکین نکلنے کی رپورٹ دی تھی جس پر میرا ہرجانے کا کیس چل رہا ہے۔ بشرا بی بی نے بھی کہا کہ خون کے نمونے دونوں لیبارٹریوں میں بھیجے جائیں، میڈیکل عملے نے انکار کیا جس پر بشرا بی بی نے بھی خون کے سیمپلز نہیں دیے۔ عمران خان نے کہا کہ آرمی چیف کو خط لکھوں گا، اپنی ذات کے لیے نہیں ملک کے لیے لکھوں گا، وکلا کو ہدایات دی ہیں، وہ خود خط تیار کر کے مجھے بتائیں گے۔ خط میں بتاؤں گا کہ آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اور ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سوچنا پڑے گا۔ عمران خان نے کہا کہ مس کنڈکٹ پر جج ابو الحسنات اور جج قدرت اللہ کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کا بھی کہا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ 2 ججز کے خلاف مس کنڈکٹ کا ریفرنس فائل کرنے کی بھی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ دوسری طرف اڈیالہ جیل میں قیدیوں کی سیاسی گفتگو سے متعلق جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے سماعت کی۔ شیر افسر مروت اس میں درخواست گزار تھے، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ایاز شوکت اور عدالتی معاون زینب جنجوعہ بھی موجود تھیں۔ دوران سماعت شیر افضل مروت نے موقف اپنایا کہ ایڈوکیٹ جنرل نے اس درخواست پر اعتراض اٹھایا تھا۔ سابق وزیر اعظم کو اسلام آباد کی عدالت سے سزا ہوئی، جہاں سے سزا ہوئی وہ جوڈیشل ایریا بھی اسلام آباد کا ہے۔ اڈیالہ جیل پنجاب اور راولپنڈی میں آتی ہے لیکن قیدی اسلام آباد کا ہے۔ عدالت نے ریمارک کیا کہ مروت صاحب یہ ساری باتیں گزشتہ سماعت پر بھی ہو چکی ہیں، آپ ایڈوکیٹ جنرل کے اعتراضات پر دلائل دیں اور عدالت کی معاونت کریں، آپ نے ڈکلیریشن اور دائرہ اختیار سے متعلق عدالت کو بتانا ہوگا۔ شیر افضل مروت نے جواب دیا کہ آرٹیکل 199 کی شک واضح ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز بھی موجود ہیں، ڈکلیریٹری ججمنٹ سے متعلق سپریم کورٹ نے بھی واضح احکامات دی ہیں۔ عدالت نے کہا کہ آپ پنجاب حکومت کو پارٹی بنانے سے متعلق دلائل دیں، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ آرٹیکل 191C میں بھی موجود ہے، آپ نے حکومت پنجاب کو فریق بنایا ہے، کیا میں حکومت پنجاب کو ہدایات دے سکتا ہوں؟ ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے ریمارک کیا کہ اگر ہمیں خیبر پختونخوا سے پانی لینا پڑ جائے تو کیا ہم یہ کہیں کہ خیبر پختونخوا کے پانی پر ہمارا دائرہ اختیار ہے؟ پنجاب حکومت کی مہربانی ہے کہ وہ ہمارے قیدیوں کو اڈیالہ جیل میں رکھ رہے ہیں، وہ خود ہمیں قیدی بھیجنے کا نہیں کہتے، یہ عدالت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ شیر افضل مروت نے موقف اپنایا کہ عدالت کی نہ صحیح ریاست کی ذمہ داری تو ہے نا، جس پر عدالت نے کہا ریاست میں اور بھی 4 ہائی کورٹس ہیں اور ریاست ان کو بھی جواب دہ ہے۔ اس موقع پر عدالتی معاون زینب جنجوعہ نے موقف اپنایا کہ میں کچھ تحریری معروضات پیش کرنا چاہوں گی، ملزم یا قیدی جس کی جوڈیشل کسٹڈی میں ہوتا ہے اسی نے دیکھنا ہوگا۔ بعد ازاں عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کی درخواست پر دائرہ اختیار سے متعلق اعتراضات مسترد کرتے ہوئے جیل رولز کی شک 265 جس کے تحت سیاسی گفتگو پر ملزم کی جیل میں سیاسی گفتگو پر پابندی کا جو سیکشن ہے شک 265 اس کے خلاف شیر افضل مروت کی درخواست کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے جو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کے اعتراضات کو مسترد کر دیا۔ عدالت نے اگلے جمعہ کو جیل رولز کی شک 265 کے خلاف درخواست پر بھی دلائل طلب کر لیے اور اب اگلے جمعے تک سماعت ملتوی کر دی ہے۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ اگلے جمعے کو میں دستیاب نہیں ہوں گا، میں تحریری معروضات جمع کرا دوں گا، جس پر عدالت نے ریمارک کیا اگر آپ کے پاس کوئی اضافی مواد ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ معاون وکیل سے مطمئن ہیں تو تحریری معروضات کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت اگلے جمعہ تک ملتوی کر دی اور یہ بہت اہم فیصلہ ہوگا۔ عدالت کا آج ایک حد تک ریلیف مل گیا ہے اور مزید ریلیف اگلے جمعہ کو مل جائے گا۔ دوسری طرف جو عمران خان مبینہ بیٹی نہلی کیس تھا جس پہ 3 رکنی بینچ تھا، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور یہ ایک نامعلوم شہری کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی اور اس کے درخواست کو قابل سماعت یا ناقابل سماعت کرنے پر فیصلہ محفوظ ہوا تھا۔ چیف جسٹس عامر فاروق، محسن اختر کیانی اور ارباب محمد طاہر صاحب، یہ 3 رکنی بینچ تھا۔ بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا کہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے۔
کئی دن گزر گئے، چیف جسٹس کو ججز کی جانب سے خط لکھا گیا، پھر انہوں نے رجسٹرار کو خط لکھا، جب کچھ نہ ہوا تو 2 ججز نے اپنا جوڈیشل فیصلہ ویب سائٹ پر جاری کر دیا، جس کی کاپیز پاکستان تحریک انصاف نے بھی حاصل کر لیں۔ جب یہ ہوا تو اس پر پھر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے جو رجسٹرار کے ذریعے ایک اعلامیہ جاری کیا کہ یہ جوڈیشل جو موریلٹیز ہیں اس کے خلاف ہے، کہ جو ہیڈ ہے اس کے بغیر آپ نے فیصلہ جاری کر دیا ہے، اس وجہ سے اس کیس کو نیا بینچ سنے گا۔ اب چونکہ یہ جوڈیشل آرڈر آ گیا تھا، 2 ججز کا اکثریتی فیصلہ آ گیا تھا کہ درخواستیں ناقابل سماعت ہیں۔ اب چونکہ چیف جسٹس نے اعلامیہ جاری کر دیا تھا، اس وجہ سے ہر صورت یہ کیس دوبارہ سماعت کے لیے مقرر ہونا تھا۔ اب 21 مئی کے لیے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی سربراہی میں جو جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ، یہ بینچ 21 مئی کو سماعت کرے گا۔ سماعت اس وجہ سے کرے گا کہ چونکہ چیف جسٹس کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری ہو گیا کہ نیا بینچ بنے گا، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تقریباً یہ 1 سال کے بعد یہ وہ کیس ہے جس کے بعد یہ سارے کے سارے معاملات ہوئے اور اس کیس کا حوالہ دیا گیا، جس کے بعد پھر ایک جج صاحب کہتے ہیں جی کہ کوئی فیملی میں کوئی کسی کو اٹھا لیا گیا، ایک جج صاحب ہائی بلڈ پریشر میں ان کو ہاسپٹل جانا پڑا، بہت ساری باتیں، ایک جج صاحب کے والد صاحب کی بھی کوئی بات سامنے آئی۔ تو یہ بیسیکلی وہ کیس تھا جس کے بعد معاملات زیادہ گمبھیر ہوئے۔ اب جب اس بینچ میں جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب خود موجود ہیں جنہوں نے پہلے اس کو خارج کیا ہے اور ناقابل سماعت قرار دیا ہے، تو طارق محمود جہانگیری صاحب نہ صرف اس درخواست کو ناقابل سماعت قرار دینے جا رہے ہیں، بلکہ رجسٹرار کے اعلامیہ کے اوپر بھی جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی جانب سے جاری کروایا گیا تھا اس کے اوپر بھی، اور ایسے جو درخواست گزار ہیں ان کے حوالے سے بھی تگڑا فیصلہ دیں گے 21 مئی کو۔ جو بھی تفصیل ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔